چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتی توجب القیمت فہی ما لو قتل صیدا فیقومہ عدلان فی مقتلہ او قریب منہ فإن بلغت ہدیا فلہ الخیار ان شاء اشتراہ وذبحہ او اشترى طعاما وتصدق به لكل فقیر نصف صاع او سام عن طعام كل مسکین یوما وان فضول اقل من نصف صاع تصدق به او سام یوما۔ بیان چل رہا ہے حالت احرام میں جنایت کے فدیے کا، اور بتلایا گیا تھا کہ جنایت کی فدیے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی یہ فدیہ بشکل دم ادا کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی یہ فدیہ بشکل صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور کبھی یہ فدیہ بشکل صدقۃ الفطر سے کم غلے کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی یہ فدیہ بشکل قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو آج کے سبق میں قیمت سے متعلق، قیمت دینا کب واجب ہے بطور فدیہ کے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں کسی پرندے کا شکار کر لے تو پرندہ یہ ذوات القیم میں سے ہے، ذوات الامثال میں سے نہیں ہے۔ ذوات القیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت ہی لگائی جائے گی، امثال کا مطلب ہے کہ اس کا مثل موجود ہو، جیسے گیہوں ہے، چینی ہے، یہ چیزیں ایسی ہے جس کا مثل بازار میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک جانور جس طریقے کا بعینہ اسی صفات کے ساتھ، اسی وزن کے ساتھ دوسرا بھی جانور ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے جانوروں کو ذوات القیم کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی حالت احرام میں جانور کا شکار کر لے، چاہے وہ جانور حرم کا ہو، چاہے وہ جانور حل کا ہو، باہر کا ہو، شکار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ قیمت کون لگائے گا؟ جہاں پر اس جانور کا شکار کیا ہے وہاں کے دو منصف آدمی قیمت لگائے گا، جن کو تجربہ ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے بازار میں اگر ان کو فروخت کیا جائے پکڑ کر کے، تو وہ جو قیمت لگا دے وہ قیمت ادا کرنی ان کے ذمے میں واجب ہو جائے گا۔ یا پھر یہ کہ اگر وہاں منصف آدمی نہیں ہے جہاں پر شکار کیا ہے، تو آس پاس میں جو آبادی ہے وہاں کے جو دو منصف آدمی ہوں گے وہ اس کی قیمت لگائیں گے، اور وہ قیمت جتنا وہ بتلائے گا اتنا دینا یہ واجب ہو جائے گا اس کے ذمے۔ اب اس قیمت کو کیا روپیے کی شکل میں ادا کرنا ضروری ہے؟ آپ کے صاحب کتاب کہتا ہے کہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس قیمت کے ذریعے سے کسی بکری وغیرہ کو خرید لے اور اس کو ذبح کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس قیمت کے بدلے غلہ خرید لے۔ اگر گیہوں خریدتا ہے تو ہر ایک مسکین کو نصف سا گیہوں دے دے، جتنا بھی گیہوں ہوتا ہے اس کو نصف سا پر تقسیم کر دیا جائے، ہر نصف سا ایک آدمی کو دیا جائے۔ کھجور خریدتا ہے تو 1 سا کھجور ایک آدمی کو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنے کی شکل یہی ہوگی کہ اس قیمت کے بدلے جتنا غلہ آ سکتا ہو اس غلے کو تقسیم کر دیں گے صدقۃ الفطر کی مقدار پر۔ گیہوں ہے تو نصف نصف تقسیم کریں گے، گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ ہے تو 1 سا تقسیم کریں گے، اور ہر سا کے بدلے یا ہر نصف سا کے بدلے 1 روزہ رکھے، وہ جتنا بھی روزہ ہو۔ یہ 3 شکلیں، اور آخر میں یہ بتلایا کہ اگر غلہ تقسیم کر رہا ہے نصف سا کر کے، لیکن دینے کے بعد تھوڑا سا بچ گیا، نصف سا سے کم بچ گیا، تو اب کیا کرے؟ کہتے اس کو بھی صدقہ کرے، یہ نہیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے یا اس کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ دیکھو، واللتی توجب القیمت، اور وہ جنایت جو قیمت کو واجب کرتی ہے، فہی، وہ یہ ہے کہ ما لو قتل صیدا، کہ اگر کوئی شخص، کوئی محرم پرندے شکار کو قتل کر دے، وہ یہ ہے کہ کوئی بالغ محرم شکار کو مار دے، فیقومہ عدلان فی مقتلہ، تو اس کے قتل کرنے کی جگہ کے 2 آدمی اس کی قیمت لگائیں گے، یا اس جگہ کے قریب کے 2 عادل آدمی اس کی قیمت لگائیں گے۔ فَإِن بَلَغَتْ ہَدْيًا، پس اگر وہ ایک ہدی کے جانور کے، ایک ہدی کی قیمت کو پہنچ جائے تو فَلَهُ الْخِيَارُ، تو اب اسے 3 اختیار ہو۔ ہدی کی قیمت سے کم ہے تو پھر 2 اختیار، صدقۃ الفطر کے برابر غلہ خرید لے اور جتنی مقدار ہے اتنا تقسیم کر دے۔ ہر ایک آدمی کو صرف 1 ہی صدقۃ الفطر کے برابر غلہ، زیادہ بھی دے گا تو 1 ہی مانا جائے گا، اور چاہے تو اس کے بدلے میں روزہ رکھے۔ لیکن اگر قیمت پہنچ جا رہی ہے اس کی کہاں تک؟ ایک بکری کی قیمت تک، تو اب اس صورت میں بکری بھی خرید کر کے ذبح کرنے کے اختیار ہے۔
فَإِن بَلَغَتْ هَدْيًا پس اگر وہ ایک ہدی کی قیمت کو پہنچ جائے فَلَهُ الْخِيَارُ تو اسے اختیار ہے، یعنی 3 اختیار ہے۔ ان شاء اشتراہ اگر چاہے تو وہ اسے خرید لے، کس کو؟ ہدی کو خرید لے، وذبح اگر چاہے تو وہ ہدی کو خرید لے، وذبح اور اسے ذبح کر دے، کہاں؟ حرم میں۔ نمبر 2 ابشترا طعاما یا وہ غلہ خرید لے، وتصدق به اور اسے صدقہ کر دے، لکل فقیر نصف سائن ہر فقیر کو نصف سا، او ساء عن طعام یا 1 سا دوسرے غلے میں سے، کل مسکین یومن ایک دن میں ایک مسکین کو۔ وَإِن فضول اقل من نصف سائن اور اگر نصف سا سے کم بچ جائے غلہ میں سے، تصدق به تو اسے بھی کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ یا پھر کیا کرے؟ تیسری صورت او صام یومن یا ایک دن کا روزہ رکھے، یعنی وہ نصف سا کے سے جو کم رہ گیا، اور اگر روزہ ہی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت لگا لے، اور جتنا صدقۃ الفطر بن سکتا ہے اس کے ہر ایک کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ یہاں تک بات ہو گئی مکمل۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ شکار کو مکمل مار ڈالے۔ اگر شکار کو مکمل نہیں مارتا ہے بلکہ اس کو نقصان پہنچایا تھا، مثلا پرندہ ہے تو پرندے کے پر کو نوچ دیا، یا پرندے کے بال کو اکھاڑ دیا، جس کی بنیاد میں اب وہ اڑ نہیں سکتا ہے، یا شکاری جانور ہے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا، جس کے بنیاد پر وہ چل نہیں سکتا لیکن وہ اپنا تحفظ کر سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے، کوئی جائے پکڑنے کے لیے تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر اتنا نقصان پہنچایا ہے تو اب جتنا اس حالت میں، صحیح حالت میں اس کی جتنی قیمت ہوگی اور اس حالت میں اس کی جتنی قیمت میں جو فرق ہوگا وہ قیمت لگا کر کے صدقہ کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا اگر اس جانور کو صحیح سلامت فروخت کیا جاتا ہے بازار میں تو 200 روپے میں فروخت ہوگا، اور پڑ کو نوچنے کے بعد اس کی قیمت 150 روپے ہو گئی تو 50 روپیہ وہ صدقہ کرے گا۔ وَتَجِبُ قِيمَةُ مَا نَقَصَ بِنَتْفِ رِيشِهِ الَّذِي لَا يَطِيرُ بِهِ وَشَعْرِهِ اور قیمت واجب ہو جائے گی ما نقص اس بنیاد پر جو کم کیا ہے اس پرندے کے پر کو نوچنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا، وَشَعْرِهِ اور اس کے بال کو نوچنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا ہے، وَقَطْعِ عُضْوٍ یا اس کے کسی حصے کو کاٹنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا ہے، لیکن لا يمنعه الامتناع به لیکن وہ اسے اس کی حفاظت کرنے سے نہ روکے، یعنی یہ نقصان اس کو اس کی حفاظت کرنے سے مانے نہ ہو، تب جا کر کے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور جو قیمت ہوگی وہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کے ایک پاؤں کو توڑ دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ چل ہی نہیں پا رہا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے انڈے کو پھوڑ دیتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے پر کو اس طرح اکھاڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت ہی نہیں کر پاتا ہے، تو اب اس صورت میں مکمل دیت دینی پڑے گی، یعنی جو بھی اس کی مکمل قیمت ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ اور قیمت واجب ہے پرند شکار کے کچھ اور قیمت واجب ہو جاتی ہے شکار کے کسی پاؤں کو توڑنے کی وجہ سے اور اس کے پر کو اکھاڑ دینے کی وجہ سے۔ پر سے مراد اس طرح اکھاڑ دے کہ وہ اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے، اور پرندے کے انڈے کو توڑنے کی وجہ سے۔ وَلَا يُجَاوَزُ عَنْ شَأْةٍ بِقَتْلِ السَّبُعِ اور درندے کو مارنے کی وجہ سے بکری سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، یعنی جتنی بھی قیمت لگے گی تو بکری ہی کے برابر قیمت کے برابر دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرم میں حالت احرام میں ٹہل رہا تھا، اچانک آ کر کے کسی درندے نے حملہ کر دیا اور وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے اس کو مار دیا، تو اس صورت میں دیت دینی پڑے گی کہ نہیں؟ اس صورت میں دم دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ کہتا ہے کہ اس صورت میں دم کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں دینا پڑے گا، نہ صدقہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دم وغیرہ دینے کی ضرورت۔ وَإِن صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ اور اگر درندہ حملہ کر دے تو اس کے مارنے کی بنیاد پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں۔ اب آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حرم کے شکار کو اگر کوئی آدمی مار دیتا ہے تو اس صورت میں صرف اس کی قیمت ہی دینی پڑے گی، روزہ اس کی طرف سے کافی نہیں مانا جائے۔ اب تک تو مسئلہ تھا کہ حالت احرام میں کوئی آدمی جنایت کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی، کیا فدیہ ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی حالت احرام میں نہیں ہے بلکہ حرم کے شکار کو مارتا ہے تو اس صورت میں اب روزہ وہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کی قیمت ہی لگائی جائے گی اور جو بھی قیمت ہوگی وہ قیمت دی جائے گی۔ وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ
بقتل الحلال صید الحرمی، حرم کے شکار کو غیر محرم شخص کے مارنے کی بنیاد پر روزہ کافی نہیں ہوگا، ولا بقطع حشیش الحرم، اور حرم کے گھاس کو اکھاڑنے کی بنیاد پر بھی روزہ کافی نہیں ہوگا، وشجرۃ النابت بنفسہ، اور خودرو درخت کے کاٹنے سے بھی روزہ کافی نہیں ہوگا، لیس مما ینبتہ، جو ان درختوں میں سے ہو جس کو اگایا لوگ اگاتے نہیں ہیں، بل القیمت، بلکہ قیمت دینا واجب ہو جائے گا اس کے ذمے میں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حالت حرم میں حرم کی جو چیزیں ہیں، اس طریقے سے وہاں جانے کے بعد آدمی مامون ہو جاتا ہے حرم میں، ٹھیک اسی طریقے سے حرم کی چیزیں بھی مامون ہے، چنانچہ اگر وہاں کے پرندے کو کوئی آدمی مار دیتا ہے تو دیت دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں جو گھاس وغیرہ ہے نکلا، خودرو گھاس، خودرو درخت، اس کو بھی اگر کوئی کاٹتا ہے، یہ چراتا ہے تو چرانا جائز نہیں ہے، اس صورت میں اس کی قیمت بطور صدقہ کے دینی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ درخت ایسا ہے جس کو لوگ لگاتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر گلاب کا درخت، پھول کو خوشبو سونگھنے کے لیے لوگ لگاتے ہیں پودا، یا مثال کے طور امرود کا درخت، یا سیب کا درخت، یا مثال کے طور آم کا درخت اگر وہاں لگا لے، حالانکہ آم کا پیداوار وہاں نہیں، ہندوستان میں، اگر کوئی لگا لے اور اس کو کاٹ دیتا ہے حرم کے اندر تو اس پر اس کی کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو درخت خود رو ہے، خود بخود نکلا ہے، اس کو کوئی کاٹ دیتا ہے یا جانور کو چرا دیتا ہے تو اس کی قیمت لگایا جائے گی، جو بھی قیمت ہوگی وہ قیمت ہی بطور فدیہ کے دے گا، اس کی طرف روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور روزہ کافی نہیں ہوگا غیر محرم شخص کے قتل کرنے کی وجہ سے حرم کے جانور کو یا حرم کے شکار کو، اور نہ ہی حرم کے گھاس کو اکھاڑنے کی وجہ سے، اور نہ ہی خود رو درخت کو کاٹنے کی وجہ سے جو ان درختوں میں سے ہو جسے لوگ لگاتے نہیں، اگاتے نہیں ہے، بلکہ کیا واجب ہوگا؟ کہتے بل القیمت، بلکہ قیمت دینا اس کے ذمے میں واجب ہو جائے گا۔ وحرم رعی حشیش الحرم وقطعہ، کہتے ہیں کہ حرم کے گھاس کا چرانا اور اسے کاٹنا یہ ممنوع ہے، الا الاذخر والکمأۃ، سوائے اذخر گھاس کے اور سوائے کھمبھی کے، یعنی جس کو زمین کی چیچری کہا جاتا ہے یا جس کو سانپ کا چھتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گوبر چھتا بھی بولتے ہیں، سانپ کا چھتا بھی بولتے ہیں، بہرحال سانپ کا چھتا اسے کہا جاتا ہے، اس کو کاٹنے میں یا اس کو توڑنے میں کوئی قیمت یا دیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اذخر گھاس ہے جس کو کاٹ کر کے قبر وغیرہ پر ڈالا جاتا ہے یا اس کی ضرورت ہے تو اس کو کاٹنے میں یا اس کو چرانے میں کوئی دیت اس کی نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی گھاس کو کاٹے گا، جس بھی جانور کا وہ شکار کرے گا، اس کی بنیاد پر بطور دیت کے اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، کچھ جانور وہ ہیں جن کے مارنے کی بنیاد پر کوئی دیت نہیں ہے۔ فصل ولا شیء بقتل غراب وہدأۃ وعقرب وفارۃ وحیۃ وکلب عقور وبعوض ونمر وبرغوث وقراد وسلحفاۃ وما لیس بصید، اور کوے کو مارنے سے، کوے سے مراد وہ کوا ہے جو گندگیاں کھاتا ہے، اور کوے کو مارنے سے، اور چیل کو مارنے سے، اور بچھو کو مارنے سے، اور چوہا کو مارنے سے، اور سانپ کو مارنے سے، اور کاٹنے والا کتا کو مارنے سے، اور مچھر کو مارنے سے، اور چیونٹی کو مارنے سے، اور پسو کو مارنے سے، اور چیچری کو مارنے سے، اور کچھوے کو مارنے سے، اور ہر ایسے جانور کو مارنے سے جو شکار کے قبیل کے نہیں ہے، کوئی بھی قیمت نہیں ہے، کوئی بھی فدیہ اس کا ذمے میں واجب نہیں۔ لا شیء اے لا فدیۃ علیہ، یعنی مارنے والے کے اوپر کوئی فدیہ نہیں۔ تو اس فصل میں ان جانوروں کا تذکرہ ہے جس کے مارنے کی بنیاد پر کوئی فدیہ وغیرہ یا کوئی دم دینا واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی قیمت دینی پڑتی، اور کوئی دم واجب نہیں ہے، نہ ہی کوئی قیمت واجب ہے کوے کو مارنے کی صورت میں، چیل کو مارنے کی صورت میں، بچھو کو مارنے کی صورت میں، چوہے کو مارنے کی صورت میں، سانپ کو مارنے کی صورت میں، کاٹنے والے کتے کو مارنے کی صورت میں، مچھر کو مارنے کی صورت میں، چیونٹی کو مارنے کی صورت میں، اور پسو کو مارنے کی صورت میں، اور چیچری کو مارنے کی صورت میں، اور کچھوے کو مارنے کی صورت میں، اور اس جانور کو مارنے کی صورت میں جو شکار کے قبیل سے نہیں۔
اب حج سے متعلق ایک مسئلہ رہ گیا تھا، اس کو صاحب کتاب نے بالکل آخر میں بیان کیا، اور وہ مسئلہ ہے ہدی کا۔ ہدی کہا جاتا ہے ایسے جانور کو جسے محرم آدمی حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے اپنے ساتھ، چاہے وہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہو، چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے ہوئے۔ جو آدمی محرم آدمی جانور اپنے ساتھ لے جا کر کے حرم میں ذبح کرنے کے ارادے سے جاتا ہے، اس جانور کو کہا جاتا ہے ہدی۔ آپ جانتے ہیں کہ قارن اور متمتع شخص پر ہدی کے جانور کو لے جا کر کے ذبح کرنا واجب ہے، اور حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں ہے۔ اس کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت، اگر کوئی آدمی گھر سے جانور کو لے کر کے نکلے تو نکلتے ہی وہ شخص محرم بن جائے۔ تو بہرحال اس کے کچھ آداب ہیں، اصول ہے اور ضابطہ ہے، تو اس فصل کے اندر انہی سارے مسائل کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ بتلاتے ہیں کہ ہدی میں کم سے کم جو مقدار ہے وہ ہے بکری، اور زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے جانور کی شکل میں وہ ہے اونٹ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے انہی جانوروں کو ہدی کے طور پر لے جانا اور اس کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے ان جانوروں کو بطور ہدی کے ذبح کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ الہدی ادناہ شاۃ، ہدی کی کم سے کم مقدار ایک بکری ہے۔ وہو من الابل والبقر والغنم، اور ہدی یہ اونٹ سے ہوتا ہے، اونٹ، گائے، بھینس اور بکری، دمبا، بھیڑ دمبا سے ہوتا ہے، یعنی ہدی کے جانور کو ان میں سے لیا جاتا ہے۔ ہوا، اور ہدی یہ اونٹ میں سے ہے اور گائے بھینس میں سے ہے اور بھیڑ دمبا میں سے۔ وما جاز فی الضحایا جاز فی الہدایا، اور جو جانور قربانی میں جائز ہے وہ جانور ہدی میں بھی جائز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے اندر عیب دار جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، تو ہدی کے اندر بھی عیب دار جانور کو ذبح کرنا جائز۔ قربانی میں 1 سال سے کم کھسی بکری کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، گائے بھینس ہو تو 2 سال سے کم، اونٹ ہو تو 5 سال سے کم جائز نہیں ہے۔ تو ہدی کے اندر بھی اس سے کم عمر کے جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والشاۃ تجوز فی کل شیء الا فی طواف الرکن جنوبا، یہاں بات ہوگی حدیث سے متعلق مکمل۔ اب چند متفرق مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنایت کے بحث میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جنایت کرے تو دم دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ جہاں بھی دم بولا جاتا ہے اس سے مراد ایک بکری یا ایک دمبے کو لیا جاتا ہے، لیکن 2 مقامات وہ ہیں جہاں دم بولا جاتا ہے اور اس سے مراد بکری یا دمبے کو نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ وہاں پر بڑے جانور کو مراد لیا جاتا ہے، یعنی اونٹ کو مراد لیا جاتا ہے، یا ایسے جانور کو مراد لیا جاتا ہے جس میں 7 حصہ ہوتا ہے۔ ایسے 2 مقامات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف زیارت حالت جنابت میں کر لے تو اب اس صورت میں دم دینا پڑے گا، یعنی اونٹ کا ذبح کرنا پڑے گا، مکمل اونٹ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی وقوف عرفہ کے بعد حلق کرانے سے پہلے رمی کرنے سے پہلے بیوی سے مل لیتا ہے تو بھی اس صورت میں دم دینا پڑے گا، لیکن دم سے مراد کیا ہے؟ اونٹ ہے، کھسی بکری وغیرہ نہیں ہے۔ باقی دم جہاں بھی بولا جائے گا اس سے کھسی بکری مراد لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ 2 مقامات وہ ہے جہاں جب بھی دم بولا جائے گا اس سے مراد بڑا جانور ہوگا، اسی کا تذکرہ دیکھیے۔ اور بکری جائز نہیں ہے، اور بکری جائز ہے ہر جنایت میں سوائے رکن طواف، یعنی طواف زیارت حالت جنابت میں کرنے کی صورت میں، اور وطی کرنے کی صورت میں حلق کرانے سے پہلے وقوف عرفہ کے بعد۔ ففی کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک میں بدنہ ہے، بدنہ یعنی بڑے جانور کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس جو ہدی کا جانور ہے اس کے لیے 2 شرط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو ایام حرم ہی کے اندر ذبح کیا جائے۔ ایام ہدی کے جانور کو پہلی شرط یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو ایام نہر ہی کے اندر ذبح کیا جائے۔ ایام نہر کتنے؟ 3 دن، 10، 11، 12۔ نمبر 2، حرم کے اندر ذبح کیا جائے، حرم سے باہر ذبح۔ اگر کوئی آدمی حرم سے باہر لا کر کے ذبح کرتا ہے تو پھر ایک اور دم دینا پڑے گا، سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے ایام نہر کے گزر جانے کے بعد ذبح کرتا ہے تو بھی پھر ایک اور دم دینا پڑے گا اس کو۔ وخص حج المتعۃ والقران بیوم النحر فقط، تمتع کرنے والے کی ہدی یا قران کرنے والے کی ہدی
خاص ہے یوم النحر کے ساتھ، یعنی اس کا ذبح کرنا مخصوص ہے یوم النحر کے ساتھ۔ وخص ذبح کل حدی بالحرم، اور ہر ذبح اور ہر ہدی کا ذبح کرنا حرم کے ساتھ مخصوص ہے۔ الا ان یکون تطوعا، مگر یہ کہ وہ ہدی بطور نفل کے ہو، ویسے ہی لے جا رہا ہے تب اس کو کہیں بھی جا کر کے کیا جا سکتا۔ اسی طرح نظر مان رکھا ہے کہ وہ قربانی کرے گا مکہ میں جا کر کے، حرم میں جا کر، تو اس کو وہیں پہ کرنا ضروری ہے ایام نحر میں۔ اب کہتے ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہدی کے جانور کو لے کر کے نکل رہا تھا، آگے ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہدی کے جانور کو لے کر کے نکلے اور راستے میں وہ عیب دار بن جائے اور وہ جانے کے قابل نہ رہے تو کیا کرے؟ کہتے اس کو وہی ذبح کر دے۔ اگر ان کے ذمے میں ہدی کے جانور کا ذبح کرنا واجب ہے جیسے قارن اور متمتع، تو دوسرے جانور کو خرید کر کے وہاں حرم میں ذبح کروائے، اور اگر واجب نہیں ہے تو اس کو ذبح کر دے اور اس کے گوشت خود نہ کھائے بلکہ کن کو کھلا دے؟ فقراء وغیرہ کو کھلا دیں، چاہے وہ حرم کے فقراء ہوں چاہے وہ حل کے فقراء ہوں، کہیں کے فقراء ہوں، سب برابر۔ وتغیب فی الطریق، اور اگر وتعیب فی الطریق، اور اگر ہدی راستے میں عیب دار ہو جائے تو فینحر فی محلی، تو اس کو اسی جگہ ذبح کر دے۔ ولا یأکلہ غنی، اور اس کا گوشت کوئی مالدار آدمی نہ کھائے۔ وفقیر الحرم وغیرہ سواء، حرم کا محتاج آدمی اور حل اس کے علاوہ کا محتاج آدمی سواء برابر ہے، یعنی اس گوشت کو لینے کے حق میں۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ساتھ ہدی کے جانور کو گھر سے لے کر کے جا رہا ہے تو اس کی گردن کے اندر قلادہ ڈال دے۔ قلادہ کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی نشان لگا دے۔ نشان لگانے کی شکل یہ ہے کہ جوتا چپل باندھ دے یا چمڑا لٹکا دے یا اس کے بدن کو رنگ دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حرم میں ذبح ہونے والا جانور ہے، تو اس کو چور وغیرہ بھی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو یہ مستحب۔ کہتے وَتُقَلَّدُ بَدَنَةُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فقط، اور قلادہ ڈالے نفلی حج کے بدنہ میں اور متمتع کرنے والے کے بدنہ کو اور قران کرنے والے کے بدنہ کو قلادہ ڈالے صرف۔ لیکن اگر وہ ہدی کا جانور ان تین صورتوں میں سے کوئی صورت کا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جنایت کا ہدی ہے، تو اب اس کو قلادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قلادہ ڈالنا مستحب ہے نفلی بدنہ میں اور حج قران کرنے والے بدنہ کے گلے میں اور حج تمتع کرنے والے کے جانور کے گلے میں صرف۔ اس کے بعد جب ذبح کر دے گا تو ذبح کرنے سے پہلے جو آدمی جانور کو لے کے جاتا ہے کچھ رسیاں رہتی ہے، کچھ اس کے بدن پر کچھ کپڑا وغیرہ رکھا جاتا ہے جس کو جھول کہا جاتا ہے، کہتے ان سب کو صدقہ کر دیں۔ ایک تو یہ کرے کہ اس سب کو صدقہ کر دیں۔ دوسرا ادب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس کے گوشت سے قصائی کو مزدوری نہ دے، اس کے گوشت سے قصائی کو مزدوری نہ دے۔ تیسرا ادب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر لے جانے میں وہ جانور بالکل دودھ دینے والا ہے تو دودھ نہ نکالے۔ اگر دودھ نہ نکالنے کے بنیاد پر جانور کے پریشان ہو جانے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں ٹھنڈا پانی لے کر اس کو چھڑک دے۔ لیکن اگر مسافت بہت دور ہے تو دودھ کو نکالے، اس کو صدقہ کر دے، اس کو استعمال لگے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہدی کے جانور پر سوار نہ ہو۔ دیکھو وَيَتَصَدَّقُ بِجَلَالِهِ وَحِتَامِهِ، اور اس کے جھول کو یعنی ہدی کے جھول کو اور اس کے نکیل کو صدقہ میں دے صدقہ کر دے، اس کے نکیل کا صدقہ کر دے۔ وَلَا يُعْطَى أَجْرُ الْجَزَّارِ مِنْهُ، اور قصائی کو مزدوری اس گوشت میں سے نہ دیا جائے۔ وَلَا يَرْكَبُهُ، اور وہ ہدی کے جانور پر سوار نہ ہو بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے۔ وَلَا يُحْلَبُ لَبَنُهُ، اور اس کا دودھ بھی نہ نکالا جائے۔ إِلَّا أَن بَعُدَ الْمَحِلُّ، مگر یہ کہ ذبح کرنے کی جگہ دور ہو تو فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، تو دودھ کو نکال لے اور اسے صدقہ کر دے۔ اور اگر قریب ہو تو وَيَنزِهُ زَرْعَهُ إِن قَرُبَ الْمَحِلُّ بِالنُّقَاحِ، نقاح کے معنی ٹھنڈا پانی۔ اور اگر قریب جگہ ہو، محل قریب ہو، تو اس کے تھن پر پانی چھڑک دے ٹھنڈا پانی کے ذریعے۔ یہاں وہ بات مکمل۔ حج سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر مان لے کہ وہ پیدل حج کرے گا تو اب اس صورت میں پیدل حج کرنا اس کے ذمے میں کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اب وہ پیدل حج کرے گا، وہ سوار نہیں ہوگا۔ اگر سوار ہوگا تو دم دینا پڑے گا۔ لیکن کب سوار ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جب طواف زیارت کر لے تب جا کر کے گویا کہ اب حج کے اعمال سے فارغ ہو گیا، اب وہ سوار ہو سکتا ہے۔
ولو نظر حجن ماشین، اور اگر کوئی آدمی پیدل جانے کی، اور اگر کوئی آدمی پیدل حج کرنے کی نظر مانے، پیدل حج کرنے کا نظر مانے، لازم ہو تو اسے پورا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ ولا یرکبو، اور یہ شخص نظر ماننے والا شخص سوار نہیں ہوگا، حتی یطوف للرکن، یہاں تک کہ وہ طواف زیارت کر لے۔ فإن رکب اراق دمن، پس اگر یہ سوار ہو جائے اس سے پہلے، دمن اراق دمن، تو یہ خون کو بہا یعنی ایک دم دے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس سے متعلق کہ ایک آدمی پیدل حج کر سکتا ہے اور سوار ہو کر بھی کر سکتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ آدمی پیدل حج کرے۔ وفضل المشی علی الرکوب، سوار ہو کر حج کرنے کے مقابلے میں پیدل حج کرنے کی فضیلت ہے، للقادر علیہ، اس شخص کے لیے جو پیدل حج کرنے پر قادر ہو۔ کہتے ہیں وفقنا اللہ تعالی بفضلہ ومن علینا بالعود علی احسن حال الیہ بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے لکھ کر کے پیش کیا۔ اب ایک دعا انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ ایک مرتبہ حج کر کے میں آ چکا ہوں، دوبارہ اس لکھنے کی برکت سے یا دوبارہ ہمیں توفیق دیجئے کہ میں اچھی حالت میں اللہ کے رسول کے دربار میں پھر دوبارہ حاضری دوں اور وہاں کے مقام مقدسہ کی میں زیارت کروں اور حج کر سکوں، اور یہ دعا حضور کے صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ ومن علینا بالعود علی احسن حال الیہ بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان کرے مکۃ الحج کے لیے اچھی حالت میں دوبارہ کرنے پر ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یعنی حضور کے صدقے میں ہمیں دوبارہ حج کرنے کی توفیق پھر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق کے ذریعے اس کتاب میں اس طرح کے مسائل کو لکھنے کی مجھے توفیق دی۔ یہاں تک ہو گئی بات مکمل، تک دیکھو پھر سے ترجمہ جلدی سے۔ اور وہ جنایت جس کی وجہ سے قیمت واجب ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محرم بالغ شخص کسی پرندے کو مار دے تو اس کی قیمت لگائے مقتل کی جگہ میں 2 عادل آدمی، یا اس مقتل کی جگہ کے قریب کے 2 عادل آدمی۔ پس اگر اس کی قیمت ہدی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اسے 3 اختیار ہے، اگر چاہے تو اس سے وہ بکری کو خرید لے اور اسے ذبح کر دے، یا کھانا خرید لے اور اسے صدقہ کر دے، ہر فقیر کو نصف سا، یا ہر کھانے کی طرف سے 1 روزہ رکھ لے، ہر مسکین کے کھانے کی طرف سے 1 روزہ رکھ لے، اور اگر وہ نصف سا سے کم ہو تو اسے صدقہ کر دے یا 1 دن کا روزہ رکھ لے۔ اور قیمت واجب ہے جو کم ہو گئی ہے پرندے کے پر کو اکھاڑنے کی وجہ سے، جس سے وہ نہیں اڑ سکتا ہے، اور اس کے بال کو اکھاڑنے کی وجہ سے، یا اس کے بال کو اکھاڑنے کی وجہ سے، اور اس کے کسی عضو کو کاٹنے کی وجہ سے، جو اسے اس کی حفاظت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اور قیمت واجب ہے پرندے کے کچھ پاؤں کو توڑ دینے کی وجہ سے اور اس کے پر کو اکھاڑ دینے کی وجہ سے، جس سے وہ حفاظت بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے انڈے کو توڑنے کی وجہ سے، اور درندے کو مارنے کی وجہ سے بکری کی قیمت سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور اگر کوئی جانور حملہ کر دے تو اس کے مارنے پر کوئی دیت نہیں، کوئی دم نہیں ہے۔ اور روزہ کافی نہیں ہوگا حرم کے شکار کو غیر محرم کے مارنے کی وجہ سے حرم کے شکار کو غیر محرم کے لیے روزہ کافی نہیں ہوگا، اور نہ ہی حرم کے گھاس کو اکھاڑنے کی وجہ سے روزہ کافی ہوگا، اور نہ ہی اس درخت کو اکھاڑنے کی وجہ سے جو خود رو ہے، نہ کہ وہ ان درختوں میں سے ہو جسے لوگ اکھاڑتے، اس میں کچھ بھی نہیں، بلکہ قیمت دینا ضروری ہے۔ اور حرم کے گھاس کا چرانا اور اسے کاٹنا حرام ہے، سوائے اذخیر کے اور چیچری کے یا کھمبی کے، سوائے اذخیر کے اور کھمبی کے، سانپ کے چھتا کے۔ یہ فصل ہے ان جانوروں کے بیان میں جس میں کوئی دم نہیں ہے، اور کوئی دم نہیں ہے کوے کو مارنے میں، اور چیل کو مارنے میں، اور بچھو کو مارنے میں، اور چوہا کو مارنے میں، اور سانپ کو مارنے میں، اور کاٹنے والے کتے کو مارنے میں، اور مچھر کو مارنے میں، اور چوٹی کو مارنے میں، اور پسو کو مارنے میں، اور چیچری کو مارنے میں، اور کچھوے کو مارنے میں، اور اس جانور کو مارنے میں جو شکار کے قبیل سے نہیں۔ یہ فصل ہے ہدی کے بیان۔ ہدی کا ادنا مقدار 1 بکری ہے، اور ہدی اونٹ میں سے
گائے بھینس میں سے اور بھیڑ دمبا میں سے ہے۔ قربانی میں جو جانور جائز ہے وہ ہدی میں بھی جائز ہے، اور بکری تمام جرمانے میں جائز ہے سوائے فرض طواف حالت جنابت میں کرنے کی صورت میں، اور وقوف عرفہ کے بعد حلق کرانے سے پہلے ودی کرنے کی صورت میں، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں بدنا ہے، یعنی بڑے جانور کا ذبح کرنا ہے۔ تمتع اور قران کی ہدی مخصوص ہے یوم النحر کے ساتھ، تمتع اور قران کے ہدی کا ذبح کرنا یوم النحر کے ساتھ مخصوص ہے صرف، اور ہر ہدی کے جانور کو حرم میں ذبح کرنا مخصوص ہے، مگر یہ کہ وہ نفلی ہدی ہو، اور اگر راستے میں ہدی عیبدار ہو جائے، ہدی کا جانور عیبدار ہو جائے تو وہ اسی جگہ اس کو ذبح کر دے اور اس کے گوشت کو مالدار آدمی نہ کھائے۔ حرم کا فقیر اور ہر غیر حرم کا فقیر سب برابر ہے گوشت کھانے کے سلسلے میں۔ اور تطوع، نفل، تمتع اور قران کے ہدی کو قلادہ ڈالنا مستحب ہے صرف، اور صدقہ کر دے ہدی کے جھول کو اور ہدی کے نکیل کو، اور ہدی کے گوشت سے کسائی کو اجرت نہ دے، اور نہ وہ اس پر سوار ہو بغیر ضرورت کے، اور نہ ہدی کے دودھ کو نکالا جائے، مگر یہ کہ محل دور ہو، ذبح کرنے کی جگہ دور ہو تو وہ اسے صدقہ کر دے نکالنے کے بعد، اور اگر جگہ قریب ہو تو اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑک دے۔ اور اگر کوئی آدمی پیدل حج کرنے کی نظر مانا ہے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے، اور وہ سوار نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ طواف زیارت کر لے۔ بس اگر وہ سوار ہو گیا اس سے پہلے تو دم کا دینا واجب ہے، تو وہ خون کو بہائے گا، اور پیدل حج کرنا افضل ہے سوار ہونے کے مقابلے میں اگر وہ پیدل حج کرنے پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق دی ان مضامین کو لکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرے کہ میں حج کے لیے اچھی حالت میں دوبارہ جاؤں اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔